اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور جالوت کو قتل کرنے والے یعنی طالوت کے لشکر میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے پیشوا اور وقت کے نبی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں دونوں خوبیاں جمع فرمائی تھیں، یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ بلکہ ان کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مقدس کتابیں نازل فرمائیں جو معروف ہیں، یعنی قرآن مجید، تورات اور انجیل، اس کے علاوہ جو زبور ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی۔ اور آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ اس کو 70 آوازوں میں بہت ہی زیادہ ترنم سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی خصلت اتنی عظیم ہے کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں تشریف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ داؤد آج پھر اسی ترنم سے، اسی لحن میں، اسی خوبصورت آواز میں ہماری حمد و ثنا کرو اور زبور کی تلاوت کرو۔ تو کل بروز قیامت بھی حضرت داؤد علیہ السلام اسی ترنم سے خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے اور تعریف کریں گے اور تلاوت فرمائیں گے، تو اہل جنت ان کی آواز سے مسرور ہوں گے اور مستغرق ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ کے انبیاء خوبصورت بھی ہوتے ہیں، خوبصیرت بھی ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہوتے ہیں اور اہل عمل بھی ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر بھی ساتھ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا، یعنی جب وہ ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو ان کو بھٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں ان کا یہ معجزہ تھا کہ لوہے کو پکڑتے تو ہاتھ میں اس طرح نرم ہو جاتا جس طرح موم ہوتا ہے۔ اور آپ جو کام فرمایا کرتے تھے وہ زرہیں تیار فرمایا کرتے تھے، جنگی لباس، اور آپ کے دور میں بھی بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں اور بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ بنی اسرائیل کا بہت عرصہ جو ہے وہ جہاد میں صرف ہوا، اور آپ کے دور میں بھی بہت زیادہ جہاد ہوتا رہا، اور آپ اس کی سربراہی بھی فرماتے رہے۔ داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بڑے فخر سے، کانا اعبدا بشرا، کہ تمام انسانوں میں اگر سب سے زیادہ میں عبادت گار کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ سے روزوں کی تعریف پوچھی جاتی کہ یا رسول اللہ ہم روزے کس طرح رکھیں، کثرت سے رکھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر روزے رکھنا چاہتے ہو تو صوم داؤدی رکھو۔ یہ بڑی معروف آواز ہے، آپ کا قول ہے کہ صوم داؤدی رکھنا، یعنی آپ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، اور آپ کی ساری زندگی کا معمول اسی طرح۔ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز یہ بھی پکارا جائے گا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اور شکر کرنے والا داؤد، اس کو پیش کیا جائے، یعنی ہر طرف دنیا میں بھی چرچے رہے اور آخرت میں بھی آپ کے چرچے رہیں گے کہ آپ کو شکر گزاروں میں، عبادت گزاروں میں اور بہترین آواز میں حمد و ثنا کرنے والوں میں پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ! ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو بہترین خصوصیات ہیں ان کو سن کر ہمارے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ان صفات سے متصف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی علم عطا فرمایا، جس طرح کہ فرمایا وَلَقَدْ دَاؤُودَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی علم و نبوت اور حکمت اور قوت اور طاقت اور شجاعت اور بہادری عطا فرمائی، اور آپ کے صاحبزادے جو وقت کے بعد میں نبی ہوئے سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرفرازیاں عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام کے بارے میں فرمایا کہ
سب سے پہلے تو نبوت کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا کریں۔ یقیناً یہ رب کا حکم بھی ہے اور آپ کی صفات میں سے بھی ہے۔ آپ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ آپ جب تسبیحات کرتے تو پرندے دور دراز سے اڑ کر آتے اور آپ کی تسبیحات کو سنتے اور آپ کی آواز پر مست ہو جاتے، مستغرق ہو جاتے، اور چرند پرند، پہاڑ، جمادات، نباتات سب مل کر آپ کے ساتھ تسبیحات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور ان کے اوپر فضل و کرم عطا فرمایا، اور فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل لہ اواب، فرمایا ہم نے فرما بردار بنا دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے عشاء کے وقت اور اشراق کے وقت، اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا کہ وہ گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ دعا کرتے، تسبیحات کرتے، اور سب یہ چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی فرما بردار تھیں، اور آپ کی ہی برکتوں سے آپ کے صاحبزادے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی یہ فرما بردار تھے۔ پہاڑ بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمائے ہم نے زبور میں بھی ایک قانون قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا ہے کہ جو بھی میرا بندہ صالح ہوگا، میری عبادت کرے گا، میں اس کو پوری زمین کی خلافت عطا کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا آج بھی وعدہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ نوازا، لیکن پھر بھی آپ نے رزق حلال کے لیے مشقت کو نہیں چھوڑا۔ کسب معاش آپ بھی فرمایا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ کی محنت کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، اور حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بنائیں اور ان کے حلقے صحیح طریقے پہ جوڑیں، اور اے داؤد کی اولاد تم بھی نیک عمل بھی کرتے رہو اور مشقت بھی نہیں چھوڑنا۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی کے پاس سرداری ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جائے، فرمایا مشقت کو لازم پکڑو، دل یار ولے تے ہتکار ولے، دل اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا چاہیے، لیکن ہاتھ کے ساتھ کسب معاش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا یہ میرے محبوب بندے ہیں جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی سبب بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام قصوں میں، اور بالخصوص آج کا جو دلچسپ قصہ ہے جو لائق مطالعہ ہے، اور بالخصوص ضیاء القرآن پبلیکیشن کی جو شائع کردہ کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھنے کے لائق ہے، مطالعے کے لائق ہے۔ یقیناً اس میں سے پڑھنے والوں کو بہترین موتی ملیں گے، اپنی زندگیوں کو اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہترین اس میں راہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے اور صالحین میں شامل فرمائے، جس طرح کہ داؤد علیہ السلام نے زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے وعدہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے بھی تعریف فرمائی، فرمایا کہ سب سے عبادت گزار، سب سے خوبصورت، سب سے خوب سیرت بندہ ہے تو وہ داؤد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔